دوستو علی نقی محمد تقی کے فرزند اور اہل تشیع کے 10ویں امام تھے۔ آپ سن 220 سے 254 ہجری یعنی 34 برس تک امامت کے منصب پر فائز رہے۔ دوران امامت آپ کی زندگی کے اکثر ایام سامرا میں عباسی حکمرانوں کے زیر نگرانی گزرے۔ آپ علیہ السلام متعدد عباسی حکمرانوں کے ہم اثر تھے، جن میں اہم ترین متوکل عباسی تھا۔ عقائد، تفسیر، فقہ اور اخلاق کے متعدد موضوعات پر آپ علیہ السلام سے کئی احادیث منقول ہیں۔ آپ سے منقول احادیث کا زیادہ حصہ اہم کلامی موضوعات پر مشتمل ہے۔ ان موضوعات میں تشبیہ و تنبیہ اور جبر و اختیار وغیرہ شامل ہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ جو حقیقت میں امامت سے متعلق شیعہ عقائد کے عمدہ مسائل اور امام شناسی کا ایک مکمل دورہ ہے، آپ علیہ السلام ہی کی یادگار ہے۔ امامت کے دوران ان مختلف علاقوں میں وکلاء تعین کر کے اپنے پیروکاروں سے رابطے میں رہے اور انہی وکلاء کے ذریعے شیعوں کے مسائل کو بھی حل و فصل کیا۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں عبدالعظیم حسینی، عثمان بن سعید، ایوب بن نو، حسن بن راشد اور حسن بن ابن علی ناصر شامل تھے۔ آپ کی ولادت 5 رجب 214 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ صرف 6 برس اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ ہی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد اس کمسن ہی کے عالم میں آپ اپنے والد بزرگوار سے جدا ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا اور وہیں 29 ذوالقعدہ 220 ہجری میں حضرت علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، جس کے بعد امامت کی ذمہ داریاں امام علی نقی علیہ السلام کے کاندھے پر آ گئی۔ اس صورت میں سوائے قدرت کی آغوش تربیت کے اور کون سا گہوارہ تھا جسے آپ کے علمی اور عملی کمال کی بلندیوں کا مرکز سمجھا جا سکے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت میں موسم کا انتقال ہوا اور واسق باللہ کی حکومت شروع ہوئی۔ 236 ہجری میں واسق دنیا سے رخصت ہوا اور مشہور ظالم و سفاک دشمن اہل بیت علیہ السلام متوکل تخت حکومت پر بیٹھا۔ 250 ہجری میں متوکل ہلاک ہوا اور منتصر باللہ خلیفہ تسلیم کیا گیا، جو صرف 6 مہینے سلطنت کرنے کے بعد مر گیا اور مستعین باللہ کی سلطنت قائم ہوئی۔ 353 ہجری میں مستعین کو حکومت سے دستبردار ہو کر جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور معتز باللہ بادشاہ ہوا۔ یہی امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کا آخری بادشاہ تھا۔ موسم نے خواہ اپنی ملکی پریشانیوں کی وجہ سے، جو اسے رومیوں کی جنگ اور بغداد کے دارالسلطنت میں عباسیوں کے فساد وغیرہ کی وجہ سے درپیش تھی، اور خواہ امام علی نقی علیہ السلام کی کمسنی کا خیال کرتے ہوئے، بہرحال حضرت علیہ السلام سے کوئی طرز نہیں کیا اور آپ سکون و اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنے فرائض پورے کرنے میں مصروف رہے۔ موسم کے بعد واسق نے بھی آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا، مگر متوکل کا تخت سلطنت پر بیٹھنا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام پر تکلیف کا سیلاب امڈ آیا۔ یہ واسق کا بھائی اور موسم کا بیٹا تھا اور آل رسول کی دشمنی میں اپنے تمام آباء و اجداد سے بڑھ کر تھا۔ اس 16 برس میں جب سے امام علی نقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تھے، آپ کی شہرت تمام مملکت میں پھیل چکی تھی اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے پروانے اس شمع ہدایت پر برابر ٹوٹ رہے تھے۔ ابھی متوکل کی سلطنت کو 4 برس ہوئے تھے کہ مدینہ کے حکام عبداللہ بن حاکم نے امام علیہ السلام سے مخالفت کا آغاز کیا۔ پہلے تو خود حضرت کو مختلف طرح کی تکالیفیں پہنچائیں، پھر متوکل کو آپ کے متعلق اس طرح کی باتیں لکھیں جیسی سابق سلاطین کے پاس آپ کے بزرگوار کی نسبت ان کے دشمنوں کی طرف سے پہنچائی جاتی تھی۔ مثلاً یہ کہ حضرت علیہ السلام اپنے گرد و پیش اسباب و سلطنت جمع کر رہے ہیں، آپ کے ماننے والے اتنی تعداد میں بڑھ گئے ہیں کہ آپ جب چاہیں حکومت کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضرت کو اس تحریر کی بروقت اطلاع ہو گئی اور آپ نے تمام حجت کے طور پر اس کے ساتھ متوکل کے پاس اپنی جانب سے ایک خط تحریر فرما دیا، جس میں حال مدینہ کی اپنے ساتھ ذاتی مخالفت کا تذکرہ اور اس کی غلط بیانیوں کا اظہار فرمایا تھا۔ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کے خط کو وقت دیتے ہوئے مدینہ کے اس حاکم کو معزول کر دیا، مگر ایک فوجی رسالے کو یحییٰ بن ہرثمہ کی قیادت میں بھیج کر حضرت علیہ السلام سے بظاہر دوستانہ انداز میں باسرایہ خواہش کی کہ آپ مدینہ سے دارالسلطنت سامرا تشریف لا کر کچھ دن قیام فرمائیں اور پھر واپس مدینہ تشریف لے جائیں۔ امام علیہ السلام اس التجا کی حقیقت سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے یہ نیاز مندانہ دعوت تشریف آوری حقیقت میں جلا وطنی کا حکم ہے، مگر انکار کا کوئی حاصل نہ تھا
جبکہ انکار کے بعد اسی طلبی کے انداز کا دوسری شکل اختیار کر لینا یقینی تھا، اور اس کے بعد روانگی ناگزیر تھی۔ بے شک مدینہ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونا آپ کے قلب کے لیے ویسا ہی تکلیف دہ ایک صدمہ تھا جیسے اس سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے مقدس اور بلند مرتبہ اجداد برداشت کر چکے تھے۔ وہ اب آپ کے لیے ایک میراث بن چکا تھا۔ پھر بھی دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ سے روانگی کے وقت آپ کے تاثرات اتنے شدید تھے جس سے احباب و اصحاب میں ایک کوہرام برپا تھا۔ متوکل کا عریضہ بارگاہ امام علیہ السلام میں بڑے اخلاص اور اشتیاق قدم بوسی کا مظہر تھا، مگر جب حضرت علیہ السلام سامرے میں پہنچ گئے اور متوکل کو اس کی اطلاع دی گئی تو پہلے ہی اس کا افسوسناک رویہ یہ تھا کہ بجائے امام علیہ السلام کے استقبال کرے اور اپنے یہاں بلا کر ملاقات کرے، اس نے حکم دیا کہ حضرت کو بھیک مانگنے والے گداگروں کے سرائے میں اتار دیا جائے۔ اس سے جگہ کی نوعیت کا پورا طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہر سے دور ویرانے میں ایک کھنڈر تھا، یہاں امام علیہ السلام کو فروکش ہونے پر مجبور کیا گیا۔ 3 دن تک حضرت کا قیام یہاں رہا۔ اس کے بعد متوکل نے آپ کو اپنے حاجب رزاقی کی حراست میں نظر بند کر دیا اور عوام کے لیے آپ سے ملنے جلنے کو ممنوع قرار دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رزاقی کے دل پر امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت کا سکہ قائم ہو گیا اور وہ آپ کو تکلیف دینے کی بجائے آرام و راحت کے سامان بہم پہنچانے لگا، مگر یہ بات زیادہ عرصے تک متوکل سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اسے علم ہو گیا اور اس نے رزاقی کی قید سے نکل کر حضرت علیہ السلام کو ایک دوسرے شخص سعید کی حراست میں دے دیا۔ یہ شخص برحم اور امام علیہ السلام کے ساتھ سختی برتنے والا تھا، اس لیے اس کے تبادلے کی ضرورت نہیں پڑی اور حضرت پورے 12 برس اس کی نگرانی میں مقید رہے۔ ان تکالیف کے ساتھ جو اس قید میں تھے، حضرت علیہ السلام شب و روز عبادت الہی میں بسر کرتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر نمازیں پڑھنا معمول ہو چکا تھا۔ آپ کا جسم کتنے ہی قید و بند میں رکھا گیا ہو، مگر آپ کا ذکر چادواری میں محصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ آپ تو تنگ و تاریخ کوٹری میں مقید تھے، مگر آپ کا چرچا سامرا بلکہ عراق کے ہر گھر میں تھا، اور اس بلند سیرت و کردار کے انسان کو قید رکھنے پر خلق خدا میں متوکل کے مظالم سے نفرت پھیلتی جا رہی تھی۔ متوکل کا ظالمانہ رویہ ایسا تھا جس سے کوئی بھی دور یا نزدیک کا شخص اس سے خوش یا مطمئن نہیں تھا۔ حد یہ کہ اس کی اولاد تک اس کی جانی دشمن ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کے بیٹے منتصر نے اس کے بڑے مخصوص غلام باقر رومی کو ملا کر خود متوکل ہی کی تلوار سے عین اس کی خوابگاہ میں اس کو قتل کر دیا، جس کے بعد خلائق کو اس ظالم انسان سے نجات ملی اور منتصر کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ منتصر نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے باپ کے متشددانہ احکام کو یک لخت منسوخ کر دیا، نجف اور کربلا زیارت کے لیے عام اجازت دے دی اور ان مقدس روزوں کو کسی حد تک تعمیر کرا دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے کسی خاص تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ 6 مہینے کے بعد دنیا سے اٹھ گیا۔ منتصر کے بعد مستعین کی طرف سے امام علیہ السلام کے خلاف کسی خاص بدسلوکی کا برتاؤ نظر نہیں آیا۔ امام علیہ السلام نے چونکہ مکان بنا کر مستقل قیام اختیار فرما لیا، اس لیے یا تو خود آپ ہی نے مناسب نہ سمجھا، پھر ان بادشاہوں کی طرف سے آپ کے مدینہ واپس جانے کو پسند نہیں کیا گیا ہو۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، قیام آپ کا سامرا ہی میں رہا۔ اتنے عرصے تک حکومت کی طرف سے مزاحمت نہ ہونے کی وجہ سے علوم اہل بیت علیہ السلام کے طلبگار ذرا اطمینان کے ساتھ کثیر تعداد میں آپ سے استفادہ کے لیے جمع ہونے لگے، جس کی وجہ سے مستعین کے بعد متعز کو پھر آپ سے سرخاش پیدا ہوئی اور اس نے آپ کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیا۔ حضرت کی سیرت اور اخلاق و کمالات وہی تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے اپنے اپنے دور میں امتیازی طور پر مشاہدے میں آتے رہے تھے۔ قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ، ہر وقت اور ہر حال میں یاد الہی، عبادت، خلق خدا سے استغنائی، ثابت قدم، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکن نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، یہی اوصاف ہیں جو امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت زندگی میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ قید کے زمانے میں جہاں بھی آپ رہے، آپ کے مسلح کے سامنے ایک قبر کھودی ہوئی تیار تھی۔ دیکھنے والوں نے جب اس پر حیرت و دہشت کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے دل میں موت کا خیال قائم کرنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے تیار رکھتا ہوں۔ حقیقت میں یہ ظالم طاقت کو
اس کے باطل مطالبہ اطاعت اور اس کے حقیقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے ترک کر دینے کی خواہش کا ایک خاموش اور عملی جواب تھا۔ معتز باللہ کے دور میں 30 رجب 254 ہجری کو سامرہ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس صرف آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے۔ آپ نے ہی اپنے والد بزرگوار کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے فرائض انجام دیے، اور اسی مکان میں جس میں حضرت علیہ السلام کا قیام تھا، ایوان خاص میں آپ کو دفن کر دیا۔ وہیں اب آپ کا روزہ بنا ہوا ہے اور عقیدت مند زیارت سے شرف یاب ہوتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔